اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. سب سے پہلے تمام سادات کرام بالخصوص حضور قبلہ پیکر اخلاص و محبت مفکر اہل سنت ہر دل عزیز شخصیت میری محبوب شخصیت محترم جناب پیر سید اسد منظور شاہ صاحب مدد اللہ العالی عزت مآب گل گلشن زہرا فرد خاندان نبوت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی محترم المقام جناب حافظ عبدالستار صاحب اور فخر مرید کے عزت مآب جناب احمد علی دانش صاحب ثنا خانہ نشیر لسان نقبہ حضرات قرہ حضرات جتنے احباب تشریف فرماؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک خاص فضل ہے کہ جس رب العالمین نے صرف ہمیں ہی چنا ہے کہ آج ایسی تقریب میں شریک ہیں جہاں پر سامعین کم ہیں ثنا خاں زیادہ ہیں. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. وگرنہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی گھر میں محفل کراتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہر ایک بندے کی مصروفیت ہوتی ہے, معاملات ہوتے ہیں. نیاری صاحب کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں تو ٹائم لینا مشکل ہوتا ہے. تو وہ 3 سے 4 ثنا خاں یا 2 سے 3 ثنا خاں بڑی مشکل سے ٹائم لے کر قبلہ قاری صاحب سے ٹائم لے کر تو وہ جو خطیب صاحب سے ٹائم لے کر بڑی مشکل سے وہ پروگرام کا ارینج کرتا ہے. تو اس میں بھی مصروفیت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی احباب رہ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ساتھی نہیں وہاں پر پہنچ پاتے. تو کیسی یہ محفل ہے جس میں ماشاءاللہ کثرت سے ثنا خاں موجود ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا گلاب کا پھول ہوتا ہے تو اس میں سے ہر پھول میں سے اتنی ہی خوشبو آتی ہے جتنی دوسرے پھول سے آتی ہے. ہاں جی اور یہ سب مہکتے ہوئے پھول ہیں. اور محترم محمد بشیر بھٹی صاحب میری بڑے محبوب شخصیت ہیں. بڑے ان کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. ساری زندگی کی نیکیاں ان کی ایک طرف. انشاءاللہ میرا ایمان اور میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری آل میرے ساتھ ہوگی. تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضور انہیں سینے سے لگا کر کہیں گے یہ میرے ثنا خاں کا باپ ہے. اور ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور حضور علیہ السلام کا جو ثنا خاں بیٹا ہے ان کا وہ ایک طرف. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین محبوب رب العالمین آپ حضرت حسان بن ثابت کو اتنی عزت دیا کرتی تھی کہ ان کو گھر بلا لیا کرتی تھی. ان کو گھر آنے کی اجازت ہوتی تھی. صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو ظاہر بات محبت تو ہر ایک کو ہوتی ہے نا, عقیدت تو ہر ایک کو ہوتی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میری جس کا محبت ہو, پیار ہو, معاملہ ہو. گھر بڑا اعلیٰ ہے, رسول اللہ کا گھر ہے. اور جو بلانے والا ہے وہ کائنات کی اماں ہے, جو مفتیہ ہے, جو متقیہ ہے, جو اتقیہ ہے, جو عالمہ ہے, جو فاضلہ ہے, جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے, جن کی پاکیزگی کے ترانے قرآن نے پڑھے ہیں, کیونکہ جن کے کردار کی صفائی قرآن نے پیش کی. وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسان بن ثابت کو بی بی جی کیا بات ہے آپ ان کو اتنی عزت دیتی ہیں کہ ان کو گھر میں بلا دیتی ہیں, گھر آنے کی اجازت ہوتی ہے. حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کو نہیں پتا یہ میرے آقا کا ثنا خاں ہے, یہ میرے آقا کا ثنا خاں ہے, یہ میرے آقا کا ثنا خاں ہے, اس لیے ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے. اور پھر کیا بات ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں تو معاملہ کیا آج ہم سامعین ہیں, کبھی ایسا ہی منظر تھا, منبر بھی ایسا ہی تھا. میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں احمد علی دانش صاحب کا, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج وہ بھی سنت ادا کر دی. ہاں جی حضور علیہ السلام کی سنت, کیونکہ حضور کی ایک سنت کو ادا کیا جائے 100 شہید کا مقام ہے. میرا خیال ہے یہاں پر کوئی ایسا ثنا خاں نہیں موجود ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو ڈیمانڈ کی ہو.
میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کو اللہ نے آواز دی ہے، اگر اسے کوئی گاڈ گفٹڈ چیز ملی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کے ان کے ساتھ جناب ان کا غصہ ہی نکالتے رہے اور جناب چلتے ہی رہے۔ میں اکثر اوقات افضل صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جب کوئی سناخہ پکا پڑتا ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بندہ، اس کا حق ہے کس کی تعریف کی جائے، کیونکہ اس بندے نے محنت کی ہے، تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کی تعریف کرنا، معاملات کرنا۔ جی یہ سناخہ ہیں، یہ دیکھیں جی حضور کی نعتیں بیچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ معاملات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ ایسا کام کرتے کیوں ہو؟ آپ کیوں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ اپنی سوچ پوزیٹیو رکھیں آپ۔ میں کہتا ہوں کہ ثنا خان کا اس سے بڑھ کر کیا معاملہ ہوگا کہ اس نے آپ کو حضور کی ثنا خوانی سنائی ہے، حضرت حسان بن ثابت کی سنت ادا کی ہے، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت مطہرہ جو ہے وہ آپ سے ادا کرائی ہے۔ تو یہ اللہ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے تھے۔ ہاں جی، آج سامعین ہم ہیں، آج سننے والے ہم ہیں، لیکن وہ وقت تھا کہ اس وقت اللہ فرما رہا تھا، اللہ فرما رہا ہے کہ حسان میرے محبوب کی ناموس کا دفاع کر رہا ہے، اور اے جبریل میں بھی حسان کے ساتھ ہوں، تو بھی چلا جا ساتھ، ہاں جی، اور اے حسان تو بھی ساتھ دے۔ تو کیسا کمال ہوگا کہ نعت پڑھنے والا نبی پاک علیہ السلام کا ثنا خواں ہوگا اور حضور کے صحابی ہوں گے تو دفاع کرنے والا سدرۃ المنتہا کا خطیب ہوگا، ساتھ دینے والا۔ اور میں بالخصوص یہ مبارکباد پیش کروں گا محترم ذیشان بھٹی صاحب کو، بہت بہت ذیشان بشیر صاحب کو مبارک کہ ماشاءاللہ حفیظ طائب صاحب کا کلام جو یہ جو انہوں پڑھا ہے نا، جس گرام سے پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ کلام پڑھ لیا نا وہ سمجھ لے وہ ثنا خواں بن گیا۔ اور واقعاتاً جب یہ پڑھ رہے تھے تو ان کا خرج بتا رہا تھا کہ احمد علی دانش پڑھ رہا ہے، اور یہ کیسی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آپ ڈپلوما کر لیں تو اس کی ڈگری آپ کے لیے دلیل ہے، ایم اے کریں گے تو ایم اے کی ڈگری آپ کے لیے دلیل ہے، گریجویشن کریں گے تو اس کی ڈگری آپ کے لیے دلیل ہے، اگر آپ میٹرک کریں گے تو اس کی سند آپ کے لیے دلیل ہے۔ لیکن علماء ہو گئے، ثنا خواں ہو گئے، نقباء ہو گئے، خطباء ہو گئے، قرہ حضرات ہو گئے، ان کا پڑھنا ہی اور ان کی ہر رات ہی امتحان میں گزرتی ہے، کیونکہ قبلہ ان کی ہر رات ہی امتحان میں گزرتی ہے، کیونکہ یہ جو پڑھتے ہیں وہی ان کی سند ہوتی ہے، سلسلہ کرتے ہیں جو یہ کردار ادا کرتے ہیں یہی ان کے لیے سند ہوتی ہے، اور ہر رات کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک نعت خواں پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا نعت خواں آتا ہے، پھر تیسرا نعت، اور اس چیز کو جو ہے نا خطباء حضرات نقباء حضرات وہ بڑا اس ترتیب دیتے ہیں کہ یہ نیچے لیول پہ پڑھنے والا ہے، اب دوسرا بندہ اس کے اوپر والا لائیں گے، پھر اس کے اوپر والا، پھر جو سب سے احمد علی دانش صاحب، اب احمد علی دانش صاحب پڑھ جائیں تو پھر کہیں سے حسن شاہ صاحب آپ خطاب کریں، تو پھر وہ خرج میں کہاں سے لاؤں جو خرج اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی عزتوں سے نوازے۔ میں ایک مرتبہ پھر بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی احمد علی دانش صاحب کا، ذیشان بشیر صاحب کا، جنہوں نے مجھ سے پیار کیا، اتنی عزت بخشی اور مجھے ان سادات کے سامنے ممبر پر بٹھایا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کی یہ محبت ہمیشہ یاد رہے گی۔ چنگے بندے نال نیکی کریے، نسلاں تک نہیں بھولتے، برے بندے نال نیکی کریے، پٹھیاں چالاں چل دے۔ ہم آپ کو کیا اس چیز کا صلہ دیں گے؟ قیامت کے دن انشاءاللہ حضور اپنی آل سے محبت کرنے والوں کو جو صلہ دیں گے، ہاں جی، وہ انشاءاللہ کائنات، پوری کائنات اس وقت دیکھے گی۔ اللہ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ آج کل مولوی جس لائن پر چلے ہیں، جس معاملات پر چلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی وہ جس لائن پہ چل پڑے ہیں اور ہماری عوام الناس کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے، خدا را میرے ہاتھ باندھ کے آپ کی خدمت میں گزارش ہے، اپنے دل میں کبھی سجدوں کے متعلق ملال نہ لانا۔ یاد رکھ لیجئے ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اگر ان کا نام لینے سے ہماری نماز قبول نہیں نہ ہوتی، ان کے نام کے بغیر اگر ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، پھر دوسرے اعمال تو کہاں رہ گئے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ آل رسول کا ہم پر کم احسان ہے کہ ان کا نام لینے سے ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ تو خدا را میرے ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں گزارش ہے، حضور کی آل کی محبت جو ہے ان کو اپنے سینے میں بسائیں، اور دل میں بالکل تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، تسلیم کے بعد تحقیق۔ میں
میں یہ سمجھتا ہوں جو طالب ہوتا ہے نا وہ صبح اٹھ کے جو روڑی ہوتی ہے نا کچرے کا جو ڈھیر ہوتا ہے وہاں سے بھی اپنے مطلب کی چیز لے جاتا ہے. ہم سوئے رہتے ہیں, ہم منہ کو لپیٹ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں, تو جو طالب ہوتا ہے وہ وہاں سے بھی اپنا مطلب لے جاتا ہے. تو یہ تو روڑی کی بات ہے, تو حضور کی آل تو جناب یہ تو جنت کا خزانہ ہے. یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی خوشنودی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. یہی بات پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کی تھی. یہی سب ثنا خانوں کے لیے میرا ایک خصوصی پیغام آپ کے لیے. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی یہی بات کہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے, حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے. بس یا حسین ابن علی جھوم کر سنائیں گے جو ہم ترانہ تیرا, بس پھر بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت.